بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد ذیشان فرام ہمدانی زمین ایڈوائزرز. ویوز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً آل اوور پاکستان میں آج کل پراپرٹی بہت ڈاؤن جا رہی ہے، اور بڑھتی اس مہنگائی میں ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسی انویسٹمنٹ کروں جو آنے والے وقت میں مجھے کچھ اس کا بینیفٹ حاصل ہو سکے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پاسٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آج کل پراپرٹی ان کی بہت ڈاؤن ہو چکی ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس میں لاس ہو چکا ہے یا نہیں، تو یا پھر آگے چل کے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس میں، یا پھر ہمیں اس پراپرٹی کو ٹائم سے سیل آؤٹ کر دینا چاہیے. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے کی جانب. تو سب سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ پہلے انویسٹ کر چکے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کو اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کر دینی چاہیے یا پھر اس کو کچھ ٹائم مزید رکھا جائے، آگے چل کے پراپرٹی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی کی جو کنڈیشن ہے آل اوور پاکستان میں بہت ڈاؤن جا رہی ہے. تو اس کی جو وجہ ہے وہ کیوں پراپرٹی آل اوور پاکستان میں ڈاؤن جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ساری پراپرٹیز، کافی ساری سوسائٹیز میں سننے میں آ رہا ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے. کبھی جگہ ہوتی ہے تو پلاٹس نہیں ہوتے، پلاٹس ہوتے ہیں تو جگہ نہیں ہوتی، فائل سیل آؤٹ ہوتی ہیں ان کی جگہ ہی نہیں ہوتی، این او سی کسی کا کلیئر نہیں ہوتا، کسی کا کیا ایشو ہوتا ہے، کسی کی کیا. تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ موجودہ حکومت کی وجہ سے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل ایریا میں انہوں نے کافی سبسڈی دی ہوئی تھی. یعنی کہ اگر ہم مثال لیں تو ان کی جو سیمنٹ انڈسٹری ہے اس پہ ان کو سبسڈی ملی تھی، اور جو ان کی سریا کی جو انڈسٹری ہے اس پہ ان کو سبسڈی ملی ہے. اسی طرح سیمنٹ سریا اور باقی جو میٹیریل جو کہ کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے، اس میں کافی ساری چیزوں میں ان کو سبسڈی ملی تھی. تو اس وجہ سے بھی، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور جو کنسٹرکشن ہے لوگ بہت کم کرتے جا رہے ہیں ابھی، کیونکہ کنسٹرکشن اب پہلے کی طرح تیز نہیں ہو رہی، بہت کم ہو رہی، کیونکہ میٹیریل اتنا مہنگا ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ کا پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ گھر بنائیں گے وہ تقریباً آپ کا 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا بنے گا. تو اس لیے یعنی کہ آپ پلاٹ کی قیمت سے جو گھر ہے وہ 3 گنا مہنگا ہو چکا ہے. پہلے آپ اگر 50 لاکھ کا پلاٹ لیتے تھے تو اس پہ آپ 60-70 لاکھ کی آرام سے کنسٹرکشن کر لیتے تھے، لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ کا پلاٹ لیں گے تو آپ کے پاس کم از کم 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ ہونا چاہیے کنسٹرکشن کے لیے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. اور کافی ساری سوسائٹیز میں یہ بھی ہوتا ہے، این او سی کا جو مین ایشو چل رہا ہے کہ کافی ساری جو آر ڈی ایس سیکٹر میں سوسائٹیز ہیں جو کہ پرائیویٹ سرفس پہ آتی ہیں، تو ان میں این او سی کا بہت ایشو ہوتا ہے. تو آپ جب بھی پراپرٹی لیں آپ پہلے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ جس سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کا این او سی کلیئر ہے یا نہیں ہے. تو جس کا این او سی کلیئر ہو آپ لازمی اس طرف جائیں، کیونکہ بغیر این او سی اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا ان فیوچر کوئی مستقبل اس کا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے یا پھر آپ کے پیسے ڈوب جائیں. تو جن لوگوں نے پہلے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ اس ٹائم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کو نقصان ہو چکا ہے، جو پراپرٹی وہ پہلے لے چکے ہیں کیا ان کو سیل کر دینی چاہیے. تو ان سب لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، پراپرٹی میں پراپرٹی کیا جو بھی دنیا کا کام ہے اس میں ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے، اس میں ہمیشہ آپ کو اس میں 2 وقت آتے ہیں، ایک اس کا اچھا وقت ہوتا ہے، ایک برا وقت. تو پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دیتی. ہاں، اگر اس کی کچھ ٹائم کے لیے اس میں اگر آپ کو لاس آ رہا ہے تو اس کی جو پرائسز ہیں وہ کچھ ٹائم سٹیبل رہیں گی، لیکن آگے آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ دی بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از ارتھ. زمین پہ سب سے اچھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زمین ہی ہے. تو زمین سے اچھی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پراپرٹی لے کے کچھ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ آج کل سچویشن کچھ ایسی ہے کہ آپ کو سیل کر دینی چاہیے، تو وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. کیونکہ پراپرٹی ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے آپ کی کہ جو آپ کو کبھی بھی لاس نہیں دیتی ہے. آپ کو ہاں ان فیوچر اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ آج کل اگر آپ کی پراپرٹی ڈاؤن چل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہو چکی ہیں اور وہ مزید ڈاؤن ہوتی رہیں گی، وہ آئندہ سٹیبل نہیں ہوگی، یہ اس کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے. تو
کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کی پرائسز آج کل کم ہو چکی ہیں، وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی پولیٹیکل سچویشن آج کل ایسی بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ ہر بندہ ہی پراپرٹی میں یا کسی بھی انویسٹمنٹ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کافی دفعہ سوچتا ہے کہ پاکستان کا کبھی بھی پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے یا کبھی بھی اس کو لاس آ سکتا ہے، تو کیا ہم اس میں انویسٹ کریں یا نہ کریں. تو کافی سارے لوگ یہ سوچ کے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جو انویسٹر حضرات ہیں وہ کس طرح پیسہ کما رہے ہیں، وہ کچھ ایسے پیسہ کما رہے ہیں جو RDS سیکٹر ہے، یعنی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جو اس میں کافی ساری سوسائٹیز مطلب جیسے بلو ورڈ ہو گئی، کنگڈم ویلی ہو گئی، اس طرح کی جو سوسائٹیز ہیں جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں RDA کے سیکٹر میں آتی ہیں، تو ان میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو وہ بھی انویسٹمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فائلز پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک فائل اگر وہ لیتے ہیں وہ 50,000 یا 60,000 کی آتی ہے. تو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا یہ میتھڈ ہے کہ وہ فائل آپ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ لیں، تو اس میں آپ کو پر فائل اگر 10 15 20 ہزار بھی بچتا ہے، تو اگر آپ نے 100 فائل اٹھائی ہے تو آپ کے پاس 100 فائل اگر آپ نے اٹھائی ہے تو 100 فائل کے ساتھ آپ کو اگر اس کو 2-3 مہینے آپ ہولڈ کر کے آپ اس کو اگر سیل کرتے ہیں تو پر فائل اگر آپ کو 10,000 بھی بچتا ہے تو آپ کا یعنی کہ 100 فائلز کے ساتھ 10 لاکھ آپ کو آرام سے بینیفٹ ہو سکتا ہے 4-5 ماہ کے اندر. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس ایجنٹ کے آپ ذریعے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی لائن میں لے کے چل رہا ہے، اچھے روٹ پہ لے کے چل رہا ہے، وہ ایکسپیرینسیبل ہے، تو اس میں آپ کو آگے چل کے ضرور فائدہ ہوگا. تو جن لوگوں نے پہلے پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو لاس ہے یا ان کو سیل کر دینی چاہیے. تو دیکھیں پراپرٹی آپ کو فائدہ تب ہی دیتی ہے جب آپ اس میں کچھ انتظار کرتے ہیں. پراپرٹی آپ کوئی بھی لے لیں، کہیں سے بھی لے لیں، پاکستان میں لے لیں یا دنیا بھر میں کہیں بھی لے لیں، پراپرٹی آپ کو جو فائدہ دیتی ہے وہ ایک انتظار کے عوض آپ کو فائدہ دیتی ہے. اس میں آپ کو کوئی کھڈے نہیں کھودنے پڑتے، نہ ہی کوئی مزدور لگا کے آپ کو کوئی کنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے. کنسٹرکشن بھی اگر آپ کریں تو وہ بھی آپ کو کمرشل ایریا میں وہ بھی آپ کو آگے چل کے دگنا فائدہ دیتا ہے. تو اگر آپ پلاٹ میں یا فائلز میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نہ آپ نے اس پہ کوئی پیسہ لگانا ہوتا ہے، نہ آپ نے کوئی مزدور لیبر لگانی ہوتی ہے، نہ کوئی آپ کی اس میں انویسٹمنٹ مزید کرنی ہوتی ہے، نہ آپ کا اس میں کوئی مزید خرچہ ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ آج پلاٹ لیتے ہیں 50 لاکھ کا، تو آنے والے 2 سال کے بعد اس پلاٹ کی قیمت کم از کم 75-80 لاکھ ہوتی ہے، یعنی کہ 25-30 لاکھ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے 2 سالوں میں. اگر آپ ایوریج لگائیں تو 1 لاکھ پر منتھ کے حساب سے آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے اس میں کیا کیا، آپ نے اپنا ایک پیسہ سٹاک کیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، 2 سال کے لیے اپنا پیسہ ہولڈ کیا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی اس پہ خرچہ نہیں کیا. تو صرف آپ کو فائدہ کس چیز کا ہے؟ انتظار کا ہے. تو دیکھیں پراپرٹی جب بھی آپ لیں گے تو انتظار تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. یہ نہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں آج اگر 10 لاکھ کی چیز لیتا ہوں تو مجھے اگلے ہفتے میں 12 لاکھ مل جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. پراپرٹی کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی آپ لے لیں، تو اس میں اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو انتظار لازمی کرنا پڑے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے اور آپ کہیں ہمارا پروفٹ بھی ڈبل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور باقی دوسرے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس کرٹیکل سچویشن میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو میں ان سے اپنا ایکسپیرینس یہی شیئر کروں گا کہ ان کو آج کل کے دنوں میں ہی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی بھی پراپرٹی پیک پر ہوتی ہے، مثلا آج اگر ایک پلاٹ 50 لاکھ کا مل رہا ہے تو اس کی کچھ عرصہ پہلے اس کی قیمت 70 لاکھ تھی، ابھی اس کی قیمت چل رہی ہے 50 لاکھ. تو پراپرٹی ڈاؤن چل رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ سے مزید گرتی جائے گی، کیونکہ آنے والے وقت میں جس طرح حکومت سٹیبل ہوگی، ٹیکسز بھی چونکہ حکومت نے ٹیکسز بھی بجا لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے فائلر دیتا تھا 1% اور نان فائلر دیتا تھا 2%. تو ابھی جو فائلر ہے وہ 2% دے رہا ہے اور نان فائلر کے لیے ٹیکس 7% ہے، یعنی کہ 7% ٹیکس اس کو دینا پڑ رہا ہے ڈی سی ویلیو پہ. تو ٹیکسز بھی بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں. مزید انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے حکومت چینج ہو تو جو کاروبار ہیں ان میں بہتری آئے گی اور پراپرٹی اوپر جائے گی، 100% جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو پلاٹ پہلے 70 لاکھ کے تھے وہ آج کل پراپرٹی ڈاؤن ہونے کی اور ٹیکسز بڑھنے کی اور سبسڈی حکومت کی طرف جو مٹیریل پہ ملتی ہے اس کی وجہ سے اگر ڈاؤن ہوگی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آگے چل کے نقصان ہوگا یا آپ اس ٹائم انویسٹ کریں گے تو آپ کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اگر پراپرٹی آپ کی اگر پیک پر چل رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ کا پلاٹ 70 لاکھ کا تھا، اس ٹائم مارکیٹ جوش میں تھی،
یعنی کہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی مارکیٹ میں، تو اس ٹائم اگر آپ چیز لیتے ہیں 70 لاکھ کی تو وہ آپ کو آگے چل کے مزید 3-4-5 لاکھ فائدہ دے گی. تو اس ٹائم اگر پراپرٹی ڈاؤن ہے، 70 لاکھ والی چیز آپ کو 50 لاکھ کی مل رہی ہے، تو آپ کے لیے اس سے اچھا فائدہ اور موقع کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ ابھی یہ چیز جب لاس میں، ہمیشہ پراپرٹی فائدہ تب ہی دیتی ہے جب چیز لاس میں اٹھائی جائے. کیونکہ اگر جو ہر پرچیزر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مل جائے، ہمیں کوئی ایسا سیلر مل جائے جو کہ مجبوری میں سیل کرو. اور مجبوری میں وہ کیوں سیل کرے گا؟ اگر اس کی مجبوری ہے 70 لاکھ کی اس کی چیز ہے، تو اس کو اگر بہت زیادہ پیسے ضرورت ہیں تو اس کی مجبوری میں اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ 10 لاکھ سستی بیچے گا، 70 کی بجائے وہ 60 لاکھ کی بیچے گا. تو جو پرچیزر ہے یا انویسٹر ہے وہ ہنسی خوشی لے گا، کیونکہ مارکیٹ اس کی 70 لاکھ ہے، تو یہ چیز آپ کو 60 لاکھ کی مل رہی ہے، 10 لاکھ کم کی مل رہی ہے، تو وہ خوشی خوشی لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے 10 لاکھ سیدھا سیدھا فائدہ ہے. تو سیم اسی طرح یہی سچویشن جب پراپرٹی ڈاؤن چل رہی ہے، تو آج کل یہی آپ کے لیے اچھا موقع ہے کہ ابھی اگر آپ انویسٹ کریں، آپ کو اس ٹائم 7 روپے کی چیز 5 روپے میں مل رہی ہے، یعنی کہ 70 لاکھ کی چیز آپ کو اس ٹائم 50 لاکھ کی مل رہی ہے. کیونکہ آگے جو ہی ٹریڈنگ شروع ہوگی، ملکی حالات بہتر ہوں گے، تو پراپرٹی ایک دم سے اوپر چلی جائے گی، تو اس ٹائم وہ 70 لاکھ کی چیز جو ہے وہ آپ کو 90 لاکھ کی ملے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ آج 50 لاکھ کی اس ٹائم 90 لاکھ کی لیں یا 85 لاکھ کی لیں، تو آج آپ کو اگر 50 لاکھ کی مل رہی ہے تو آج آپ کیوں نہیں لے رہے؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو پراپرٹی میں لاس ہوگا. ہاں، آپ کا جس سوسائٹی کا آپ کا انتخاب ہے اور جس ایجنٹ کے ذریعے آپ چیز لے رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، اور اس سوسائٹی کا جو ہے CDS سے اپروڈ ہونا لازمی ہے، اس کا NOC کلیئر ہونا لازمی ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں مد نظر رکھ کے انویسٹ کریں تو آپ کو کبھی بھی فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان کبھی بھی کسی صورت میں نہیں ہوگا. تو مزید ایسی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا کوئی بھی مشورہ پراپرٹی کے متعلق لینے کے لیے یا سوسائٹیز کے متعلق لینے کے لیے کہ کہاں آپ انویسٹ کرنا چاہیں اور کہاں آپ کو فائدہ ہے، تو اسکرین پہ دیے گئے میرے نمبر پہ میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب لازمی کریے گا چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.